اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ پرندوں کو دانہ دینے کا اجر۔ پرندوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ کیا یہ صدقہ جاریہ ہے یا صرف ثواب ہے؟ سہیل سعودی عرب سے۔ صدقہ جاریہ میں تو یہ نہیں آئے گا لیکن ثواب آئے گا۔ باقی یہ کہ ثواب بھی جب ہے جب اس عمل سے انسانوں کو نقصان نہ ہو رہا ہو، کیونکہ لوگ بالکل ہمارے یہاں سینس لیس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، اس پہ میں پہلے بھی کئی بار بول چکا ہوں کہ آپ اگر جانور کی خدمت کر رہے ہیں تو اس خدمت سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا اس میں۔ مثال کے طور پر ہم نے کراچی میں یہاں دیکھا ہے، کبوتروں کو لوگ روزانہ دانہ ڈال کے ایک جگہ گراؤنڈ ہے اس میں رکھتے ہیں دانہ، اس میں اتنے ہزاروں کبوتر جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ کبوتروں کو پتہ ہے کہ بھئی روزانہ 6 بجے اتنے لوگ کراچی میں یہاں گراؤنڈ میں دانہ ڈالیں گے، تو سارے کبوتر پورے ادھر ادھر نا ان کے مخبریاں ہوتی ہیں، بھائی وہاں فری پھوکٹ میں دانہ مل رہا ہے، تو کبوتر جا جا کے کھائے جا رہے ہیں، پھر وہ پھیل رہی ہے ان کی نسل اسپیڈ کے ساتھ، پھر ان کی بیٹیں، ان کا کچرا پارکوں میں، ویسے ہی آج کل صفائی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، اوپر سے اور کبوتروں کی بیٹیں، پھر وہ ان کی نسل بھی بڑی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے نا سوائے کھانے کے، تو وہ بس کھایا اور کبوتری کو پھنسایا، شادی کی، انڈے بچے، پھر وہ انڈے بچے بڑے ہو کے نکلے، پھر دوبارہ فری پکڑ میں کھایا، پھر وہ، تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں جگہ جگہ کبوتروں کے گھونسلے، اور اتنے کبوتر ماشاءاللہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر کے روشن دان سے گھس کے پھر انہوں نے وہ انڈے دے دیے، پھر وہ شروع ہو گئے انڈوں پہ بیٹھنا، اور اب وہ بھی ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے۔ کبوتر کی جو بیٹ ہے نا اس میں بیماریاں بھی ہیں، تو اس لیے وہ کام کریں جو لاجک کے مطابق ہو۔ جانور کی خدمت پہ بھی ثواب ملتا ہے، لیکن وہ خدمت جس میں انسانوں کو نقصان نہ ہو۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب نے بلیوں کو کھلانا شروع کیا، تو بلیوں کو بھی پتہ چل گیا بھائی 3:06 پہ یہاں چھیچڑوں کی پوری ایک دکان لگتی ہے، پورے محلے کی بلیوں میں مخبریاں ہوتی چلی گئیں۔ وہ بلی نے ادھر سے بلایا، بھائی انڈا موڑ سے وہاں کے جا کے اپنی بلیوں کو بلایا، تم بھی آ جاؤ، وہاں سے بلے بھی آ رہے ہیں، وہاں سے بلیاں بھی آ رہی ہیں، ہوتے ہوتے بلیوں کی ایک پوری فوج جمع ہو گئی، روزانہ وہاں کے بیٹھ جاتی۔ اب اس سے ٹریفک میں پرابلم پیش آ رہی ہیں، گاڑی والوں کو گزرنا مشکل ہو رہا ہے، اور پھر وہ بلیوں نے ادھر ادھر، پھر وہ صاحب جب گئے ہیں نا وہ چھیچڑے چھوڑ کے، تو بلیوں کو تو وہ چھیچڑوں کی عادت پڑ گئی تھی فری کے، اب وہ بلیاں آ رہی ہیں، خود تو انہوں نے کمانا چھوڑ دیا، بلیوں نے بالکل ساری جاب لیس ہو کے بیٹھ گئی کہ بھئی ہمیں فری پھوکٹ میں یہاں مل رہا ہے، تو اب ہمیں جاب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جاب لیس ہونے کا یہ نقصان ہوا کہ جب وہ صاحب موو ہو کے کہیں اور گئے ہیں تو بلیوں کو اب چھیچڑ نہیں مل رہے، اور ان کو اب وہ کمانے کی عادت بھی ختم ہو گئی، تو اب وہ بیٹھ کے اب جب بھوک لگے گی اور وہ عادت وہی ہری ہری کھانے کی پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے لوگوں کی مرغیاں کھانا شروع کر دیں۔ تو میری بھی الحمدللہ 3-4 مرغیاں بلیوں کے پیٹ میں جا چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہرحال تو اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھائی جانوروں کی وہ خدمت کرو جس سے انسانوں کو نقصان نہ ہو کم از کم۔ تو یہ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو بخش دیا اسی نیکی پر۔ تو کوئی پیاسا جانور نظر آ جائے، کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہو تو اس کو تو کھلائیں موت سے بچانے کے لیے، لیکن اتنا زیادہ وہ کر دینا کہ جس سے لوگوں کو، انسانوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے، یہ بہرحال کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ، بعض لوگ جانوروں کی خدمت میں یہ کرتے ہیں کہ پرندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ وہ صدر میں ہم نے دیکھا ہے کراچی میں چڑے پنجرے میں بند ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے منت مانی ہوئی ہوتی ہے یا صدقہ کرنے کے لیے آئیں گے، پنجرے کا پنجرہ خرید کے اس پرندوں کو اڑا دیتے ہیں، تو یہ بھی کامن سینس کے بالکل خلاف ہے۔ اور بھائی آپ اس طرح سے پیسے خرید کے پرندوں کو اڑاتے ہو تو یہ تو بزنس بن چکا ہے، تو اب لوگ قید ہی اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو وہ چڑیوں کو کیوں پنجرے کے اندر بند کر کے رکھے گا؟ تو اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ پرندے آزاد ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں پرندے قید ہو رہے ہیں۔ تو سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے جانوروں کو پالنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، جو تھوڑے بھی ہوں تو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ جیسے چیل ہے، اس کی خدمت آپ شروع کر دو تو چیلیں تو بڑھ جائیں گی، چیل گوشت نوچ کے لے جاتی ہے۔ چیل وہ پرندہ ہے جس کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے۔ تو اب حرم میں سے بھی مجھے یاد آیا، وہاں کتنے کبوتر ہیں، لوگ دانہ ڈال ڈال کے
اتنے کبوتر ہو گئے ہیں کہ جب آپ مسجد حرام میں نماز کے لیے جاؤ کبوتروں کا غول اڑتا ہے, آدمی سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا ہے. تو ایسی خدمت کریں جانوروں کی جس میں انسانوں کو, میں نہیں کہہ رہا انسانوں کو فائدہ ہو, بلکہ انسانوں کو کم از کم نقصان تو نہ ہونا. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. باقی دوسری بات یہ کہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ بھی اس خدمت میں نہ ہو کہ انسان پہلے ہے نا. مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں, آپ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا سکتے ہو اور بھوکے جانور کو بھی کھلا سکتے ہو, تو انسان کو پہلے ترجیح دی جائے. تو جہاں دونوں میں تعارض ہوگا تو بہرحال انسان کو ترجیح دی جائے گی. کیا جانوروں کو کھلانا بھی صدقہ ہے؟ ہماری طرف کچھ کتے جانور وغیرہ بھوکے رہتے ہیں, اگر میں انہیں صبح شام کچھ کھلاتا ہوں تو کیا مجھے اس پر صدقے کا ثواب ملے گا یا میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے؟ محمد احتشام لکھنؤ سے. دیکھیں, جانور کو کھلانا بھی صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کتے کو پانی پلایا تھے شخص نے, پیاسے کتے کو, اللہ نے بخشش کر دی, تو بالکل صدقہ ہے. لیکن کچھ جانور ایسے ان کو آپ کھلائیں گے تو ان کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہیں. تو اگر آپ کتوں کو بہت کھلانا شروع کر دیں گے تو سارے جتنے بھی بے روزگار کتے ہیں وہ سارے آپ ہی کے گھر پہ آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں گے, اور پھر وہ نسل بھی طبیعت سے بڑھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتوں کے تو برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہوتے ہیں, پھر ہر جگہ آپ کو کتے ہی کتے نظر آئیں گے. تو اس لیے کھلائیں ضرور, مگر کتوں کی نسل پہ بھی کنٹرول کریں, کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے. جب علاقوں میں دیکھیں, ہمارے یہاں KMC والے جو ہے نا کتوں کی پہلے کنٹرول کرتے تھے ان کی نسل پہ, اور جب کتے زیادہ ہو جاتے تھے تو وہ کچھ زہر وغیرہ کھلا کے ان کو مارا جاتا تھا تاکہ نسل کنٹرول میں رہے. اب NGOز وغیرہ نے پتہ نہیں عجیب سا ایک کتا پن کیا ہے کہ کتوں کو مارنے پر پابندی لگا دی. اس کا کراچی میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ کتے اتنے ہو گئے ہیں کہ گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہے ہیں جس سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں گاڑیوں کے, اور پاگل ہو کے کاٹ بھی رہے ہیں لوگوں کو. ویکسینیشن کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے کتوں کی ہمارے یہاں, تو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتوں کی نسل جب بڑھ جائے تو ان کو مارنے کا حکم ہے, کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے, وہاں تو نسل خود ہی کنٹرول میں رہتی ہے. شہروں میں تو جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی, وہ فائدے کے بجائے الٹا انسان کو نقصان ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کورونا وائرس جب سے پھیلا ہے, لاک ڈاؤن ہوا ہے, تو کتے آزاد گھوم رہے ہیں, انسان گھروں میں بند ہو گئے. تو کسی نے بڑی اچھی تصویر ایک واٹس ایپ پہ بھیجی تھی, کتوں کا ایک پورا اجتماع ہے, تو وہ پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا یار یہ KMC والے انسانوں کو اٹھا کے لے گئے اس دفعہ کتوں کو لے جانے کے بجائے. تو انسان شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, کتے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے کتوں کو کھلائیں گے نا تو کتے اور بڑھیں گے. تو کھلانے پر میں نہیں منع کر رہا آپ کو, لیکن کوئی ایسا طریقہ بھی ہو کہ یہ جو بہت زیادہ اسپیڈ سے کتے پھیل رہے ہیں, ان کی نسل بڑھ رہی ہے, تو کتوں کو مارنے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے تاکہ ان کی نسل کنٹرول میں رہے اور یہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے. میں نے ترکی میں دیکھا تھا, وہاں ہر کتے کے گلے میں ایک پٹا پڑا ہوا تھا اور ایک نمبر تھا, رجسٹرڈ نمبر اور رجسٹریشن نمبر اس کا. یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ اس کتے کا پورا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہے اور یہ پاگل نہیں ہے. کتا جب پاگل ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاگل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, وہ کاٹ لیتا ہے, انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے وہ. تو اور ہمیں کیا پتا ہوگا کہ کون سا کتا پاگل ہے کون سا پاگل نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ تو کنٹرول کرتی نہیں ہے. وہاں ہم نے باہر کنٹریز میں دیکھا ہے, وہاں ویکسینیشن ہوتی ہے ان کی, کتوں کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے بھائی کوئی کھسک تو نہیں گیا. تو ہمارے یہاں تو آوارہ بے روزگار کتے پھر رہے ہیں دبا کے, تو آپ اگر ان کو روزگار دے دیں گے تو اور کتے پن پہ اتر آئیں گے. اس لیے احتیاط کریں. ویسے اگر کھلانا ہو تو میرا خیال ہے بکری پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, مرغیاں پالیں, ان کو کھلائیں, وہ انڈا بھی دیں گی, آپ کو بھی کھلائیں گی. وہ بکری کو جتنا کھلاؤ گے وہ آپ کو بھی اتنا کھلائے گی. کتے کو کھلاؤ گے وہ کیا کھلائے گا؟ یا تو پالتو کتا ہو نا جو کسی مجبوری سے رکھا ہو حفاظت کے لیے, پھر تو ٹھیک ہے. گلی محلے کے کتوں کو لفٹ کرائیں گے تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ پھیل جائیں گے. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ بلیوں کو کھلاتے تھے بہت, تو اس کا نتیجہ نکلا کہ پورے محلے کی بلیاں ہماری گلی میں آ کے جمع ہو گئی تھیں. وہ بلیاں کی بھی تو مخبری ہوتی ہے نا, ایک بلی نے کھایا, اس نے دوسری کو جا کے بتایا بہن وہاں جو ہے نا چیچڑے مل رہے ہیں, تو وہ ہوتے ہوتے خبر پھیلتی رہی. ایک سال میں وہ بھائی پوری ایک بلیوں کی فوج ہماری گلی میں تیار ہو گئی. ہم نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, ٹھیک ہے 2-4 بلیاں ہر گلی میں اچھی لگتی ہیں, جانور تو ایک زمین کی رونق ہے, مجھے خود بھی جانور پالنے کا شوق ہے. ابھی ایک بلی میں نے پالی ہوئی تھی, وہ اتنا فری ہو گئی تھی کہ وہ پھر ہمارے لیے ٹینشن بن گئی تھی. وہ اتنا فری ہو گئی کہ وہ اس نے تو بغیر پیمپر کے وہ باقی چیزیں بھی شروع کر دی اس نے گھر میں ہی. تو پھر ہم اس کو دور کہیں پھکوا کر آئے ہیں, ورنہ بہت پل گئی تھی وہ. تو 2-4 تو اچھے ہی لگتے ہیں جانور گلی میں, لیکن بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں. تو ہم نے بھی ان صاحب سے کہا یار یہ بلیوں کو اتنا پروٹوکول آپ دے رہے ہیں, تو پورے محلے کی بلیاں ہمارے محلے میں, پھر ان کو گوشت کھلا کھلا کے ایسا خونخوار بنا دیا
کہ وہ مرغیوں پہ بھی ہم جس دن وہ بزرگ نہیں آتے چیچڑے لے کے تو اس دن پھر وہ دوسروں کے چیچڑے اڑانا شروع کر دیے ان بلیوں نے, وہ ہماری مرغی کھا گئی. تو جانوروں کو کھلائیں مگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر. بعض لوگ چیلوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں, بھائی چیل تو انسان کے لیے نقصان دہ جانور ہے, تو چیلوں کو آپ گوشت ڈالو گے, چیل تو خونخوار جانور ہے, وہ ساری چیلیں آپ کے محلے میں جمع ہو جائیں گی, پھر کوئی گوشت نہیں لے جا سکتا. میں ایک دفعہ گوشت شاپر میں لے کر آ رہا تھا تو ایک فضائی حملہ ہوا, میں حیران یہ گوشت گیا کہاں سے, پتہ چلا پوری بوٹیاں جو ہے نا وہ محلے میں گلی میں پھیل گئی ہیں. پتہ چلا کہ ایک چیل نے وہ پیچھے سے آئی ہے اور ایسے جیٹ طیارے کی طرح اس نے حملہ کر کے تھیلی پہ چونچ ماری. تو اسی وجہ سے جو ہے حالت احرام میں بھی چیل کو مارنے کی اجازت ہے, کیونکہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ جانور ہے.